अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आप तमाम देखने और सुनने वालों को रमज़ानुल करीम मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख एहसान कि उसने हमें इस बाबरकत महीने में दाखिल फरमा दिया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस रमज़ानुल मुबारक की हुर्मत को मुकम्मल तौर पे उसका पास रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुकम्मल रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस बाबरकत महीने की तमाम रहमतें हमें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रोज़े क़यामत अल्लाह पाक इस रमज़ानुल मुबारक में की गई इबादतों को हमारे वास्ते बख्शिश का बाइस बना दे। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं वो 2 वीलॉग जो हमसे डिलीट हुए, एक यूट्यूब ने डिलीट किया, एक हमें ख़ुद डिलीट करना पड़ा, उन दोनों वीलॉग्स की में क्या चीज़ें थीं वो हम आप तक पहुंचा देंगे। तो मैं मोटा मोटा आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं हैरान हूं कि कराची पुलिस किस किस्म की तफ्तीश इस पूरे केस में कर रही है। एक तो एंटी वायलेंट क्राइम सेल मुस्तफ़ा आमिर के केस को पहले दिन से इन्होंने जितना लीनियंट लिया हुआ है और जितना ना समझ में आने वाली सुस्ती का ये शिकार हैं, और मैं हैरान हूँ कि आखिर इतने इस किस्म का केस जिसमें इस कदर हैजान है, इसमें मतलब नेशनल लेवल पे नहीं अब इंटरनेशनल लेवल पे इस केस पे लोग बात कर रहे हैं, इसमें लोग जानना चाहते हैं उस केस की तफ्तीश को आखिर ये क्यों इतनी सुस्त रवि का शिकार रखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। अब एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ हुई, मैंने आपको 2 गवाहों के बयानात बताए थे, इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये बयानात। एक ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो कि मुलाजिम है अरमगान का और दूसरा ज़ुहैब, बहुत इंपॉर्टेंट बयानात हैं। लेकिन पुलिस के एंड से मेरी ज़ाती राय है कि कम अज़ कम इन दोनों मुलाजमीन को अगर गवाही बना के पेश करना था। मेरी राय तो ये है कि ये शरीक मुल्ज़िम है, जिन्होंने फायरिंग होते हुए सुनी, ये अंदर नहीं गए, इनको इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके बाद वहाँ ब्लड पड़ा था, इन्होंने वहाँ देखा कि फायरिंग की आवाज़ें सुनी, 15 पे इन्होंने कॉल नहीं की, इन्होंने पुलिस से रब्ता नहीं किया और उसके बाद जो है वो ब्लड साफ़ किया अरमगान के कहने पे। तो एक दर्जे में तो बहरहाल ये बनते हैं सहूलतकार, लेकिन पुलिस ने उनको गवाह बना लिया। अच्छा चलें, गवाह बना लिया तो गवाह बनाने के बाद इनको वादा माफ गवाह बनाते, ये पुलिस की कस्टडी में रहते। अब आप ये बताइए कि अगर ये केस प्रोसीडिंग आगे चलती है और उसके बाद ये अपने गवाही से मुकर जाते हैं तो फिर केस कहाँ खड़ा होगा? पुलिस के पास पहले कोई बहुत ज़्यादा शवाहिद नहीं है, टेक्निकल एविडेंसेस के ऊपर अभी तक ये चीज़ पुलिस साबित नहीं कर सकी कि जो मुस्तफ़ा हैं उनके पेरेंट्स को जो कॉल भेजी गई थी या जो रैंसम तावान की रकम के लिए मुतालबा किया गया था व्हाट्सएप के ज़रिए, वो किसने किया था? अरमगान तो कबूल नहीं कर रहा, शिराज को इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो फिर ये रैंसम की जो दफ़ा है ये किधर खड़ी होगी? ये बहुत सारे तफ्तीशी नकाइस हैं जो पुलिस की जानिब से इस तफ्तीश में सामने आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, इस बच्चे को, इसके वालिदैन को जो है वो इंसाफ मिल जाए। लेकिन पुलिस ने, मैं वेरी डिसअपॉइंटेड, ये मैं आपको बताऊं। आज इस वक्त हम आपसे बात करें तो आई सिंध जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम को FIA के ख़त लिख रहे हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामलात में उनको हेल्प आउट करें। यार इतना देर से याद आ रहा है, आपने किस दिन जो लैपटॉप्स हैं वो रिकवर किए थे, किस दिन आपका मुकाबला हुआ था, उसके बाद आपको ये इतने अरसे के बाद याद आ रहा है कि आपने ये FIA को इसमें शामिल करना है? लोग चीख रहे हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करा लें। हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि इसके मोबाइल फ़ोन्स और इसकी जो ज़राए आमदन है उसको चेक किया जाए। हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि इसके जो फंड्स हैं उसको चेक किया जाए कि ये कहाँ से पैसा ला रहा था, किधर से कमा रहा था। ये सारा काम FIA ने करना था, लेकिन इतनी ताख़ीर समझ से बालातर है। अच्छा, एक कुछ जो चीज़ें जो मैंने आपसे पिछले व्लॉग्स में अर्ज़ की थी कि इसके फ़ंड्स को रोकना चाहिए, इसके पास जो मालो दौलत है, जो पैसा है, उसको सीज़ किया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि उमूमी तौर पर पाकिस्तान के सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली पैसा चलता है और पैसा ही असल ताकत है इस मुल्क के निज़ाम में। अनफॉर्चुनेटली अगेन, तो अगर पैसा चलना शुरू हो जाए तो फिर बड़े बड़े केसेस, मैं आपको मिसालें देके बता सकता हूँ, आपको ख़ुद भी याद होंगे कि वो फिर केसेस में जो मुल्ज़िम है वो बरी हो गए और कोई सज़ा नहीं दी जा सकी किसी को भी। तो अब ये चीज़ एक अच्छी हो रही है कि इसके जो अकाउंट्स हैं उसको सीज़ किया जा रहा है, इसकी मनकूला गैर मनकूला जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीज़ किया जा रहा है। उस पर फिर अब इन्वेस्टिगेशन होगी कि इसने पैसा कहाँ से कमाया, किधर को ख़र्च किया और इस पैसे को कमाने के दौरान इसके ज़राए क्या रहे। अब जो है इस बात की भी तहकीकात शुरू करने का इंदिया दिया गया है कि जो लोग इससे राब्ते में रहे वो इससे क्यों राब्ते में थे, उसके कनेक्शंस क्या थे,
یہ چیزیں بھی اب آج کے دن جس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ تمام خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ ایف آئی اے کا سائبر کرائم سیل اب انویسٹیگیشن کرے گا، فورنزک کرے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی تک تو میں ڈارک ویب کے حوالے سے بہت کلیئر ہوں کہ کوئی ڈارک ویب کے حوالے سے معاملہ سامنے نہیں آیا۔ یہ بڑا سیدھا معاملہ ہے، کال سینٹر کے ذریعے لوگوں کو کال کرنا، اس سے پیسے لینا، لوگوں کو ان کی جمع پونجیوں سے محروم کر دینا، کوئی پونزی اسکیم ان کے سامنے رکھ دینا اور پونزی اسکیم کے دھوکے میں آ کر لوگوں کا اس کے حوالے اپنے پیسے کو کر دینا ہے، اس پیسے کو ڈیجیٹل کرنسی میں کنورٹ کر دینا یا منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان لے آنا، یہ سب یہ کرتا رہا ہے۔ ڈارک ویب کا کوئی معاملہ ابھی تک سامنے نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو انفارچونیٹلی پاکستان میں ایف آئی اے کے پاس اتنی استعداد بظاہر میں نے آج تک نہیں سنا کہ ڈارک ویب کے کسی کیس کو ایف آئی اے نے ڈگ آؤٹ کیا ہو اور اس میں ثبوت اور شواہد اکٹھے کر لیے ہوں، ابھی تک نہیں ہوا، تو اب پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ پچھلی 2 ویڈیوز مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ویڈیو جو تھی وہ مصطفیٰ عامر اور ارمغان کے قریبی دوست کی تھی۔ اس نے اپنی اس ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ مطلب انفارمیشن تھی وہ جو اس نے ہمیں فراہم کی، بڑے انکشافات تھے وہ، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ مصطفیٰ عامر کے لاپتہ ہونے کے دوران، کیونکہ اسے نہیں پتہ تھا اس وقت تک جس وقت ارمغان سے اس کی لاہور میں ملاقات ہوئی، وہ یہ بتاتا ہے کہ 15 جنوری کو یہ نوجوان مصطفیٰ عامر کا قتل اس وقت تک ہو چکا تھا، 15 جنوری کو لاہور میں اس کو کال آئی، یہ نوجوان خود بھی لاہور میں تھا، کہ ارمغان پہنچ چکا ہے۔ ارمغان نے اس سے رابطہ کیا، اس کے ایک دوست کے ذریعے 7 گرام کے قریب ویڈ جو ہے وہ لاہور میں اس سے خریدی۔ یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران شیراز بھی ان کے ساتھ تھا جو شریک ملزم ہے اس کیس کا۔ شیراز اور ارمغان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارمغان جو ہے وہ مسلسل اس نوجوان کو، جس کا انٹرویو ہمارے پاس ہے اور وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے ہم نے، اور اس نوجوان سے بات کر رہا تھا اور اس کو یہ تاثر دے رہا تھا کہ مصطفیٰ عامر کو کسی اور دوست نے اغوا کرایا ہے، فلانے شخص نے غائب کیا ہے، وہ یہ نہیں بتا رہا تھا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں۔ مصطفیٰ عامر کے حوالے سے شیراز نے اس گفتگو کے دوران گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس نوجوان سے پوچھا یہ مصطفیٰ کون ہے؟ تو اس پہ جواب ارمغان نے دیا کہ وہی جو ویڈ بیچا کرتا تھا۔ 6 جنوری کو مصطفیٰ عامر لاپتہ ہوئے تھے، 15 جنوری کو جا کے یہ لاہور میں اس سے ملا ہے۔ اس نوجوان کو جس کا انٹرویو ہم نے دکھایا، ارمغان نے کہا کہ میں ناردرن ایریاز کی طرف جا رہا ہوں، وہی ہنزا گلگت والا معاملہ جہاں یہ جا کر روپوش ہوا تھا۔ اچھا، اس نوجوان نے ایک چیز ہمیں یہ بھی بتائی تھی کہ وہ خود بھی ارمغان کے تشدد کا نشانہ بنا ہے۔ اس نے بتایا کہ تمام دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک پانی کا گلاس ٹیبل سے گرا، پانی جو ہے وہ اس کے پیر پہ چلا گیا ارمغان کے، اس نے اٹھ کے اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے صرف اس بات پہ کہ پانی کیوں گرا۔ تو اس سے یہ بڑا واضح ہو رہا تھا کہ یہ پرتشدد ذہنیت اس کی ہے۔ بہت بڑی امپورٹنٹ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو میں نے گزشتہ شب اپنی کمیونٹی پوسٹ میں ڈالی ہے، جو نہیں پڑھ سکے، کراچی کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ندیم احمد ان کا نام ہے، میرے اچھے دوست بھی ہیں، اور ان پر فائرنگ کی گئی اور ایک شخص آیا، یہ اپنے آفس کے قریب ایک اے ٹی ایم ہے ان کے یہاں کارساز کے پاس کراچی میں، اور کے ڈی اسکیم 1 ہے، پوش ایریا ہے، کراچی کے مہنگے ترین گھر یہاں پہ ہیں، وہاں پہ یہ اپنے آفس جا رہے تھے، ایک گاڑی آئی ہے اور اس نے کوئی دھول مٹی اڑائی ہے، انہوں نے اس سے کہا بھائی گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے، اس میں سے ایک نوجوان نکلا ہے، اس نے پسٹل اپنا چیمبر کیا، ان کو فائر مارا ہے ٹانگ پہ، یہ زخمی ہو گئے۔ ندیم سے میری بات ہوئی، اللہ نے چاہا 1-2 دن میں ان کا انٹرویو پورا واقعہ کیسے ہوگا۔ تو ندیم نے ارمغان کو بطور ملزم شناخت کر لیا ہے اور کراچی پولیس کو تمام تفصیلات اس حوالے سے فراہم کر دی ہیں۔ ندیم یہ کہتے ہیں، میری ان سے جو بات ہوئی، کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مجھ پر فائر کیا تھا۔ اس کی گاڑی، جس گاڑی میں یہ سوار تھا، اس کی تفصیلات بھی پولیس کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ پولیس اس کیس میں بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ارمغان کو شامل تفتیش کریں گے، نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری ویڈیو ہم نے ڈیلیٹ کی تھی وہ تھی ارمغان کے بزنسز کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو کال سینٹر تھا، جس کو سافٹ ویئر ہاؤس بھی کہہ رہے ہیں، یہاں سے کالز کی جاتی تھیں بیرون ملک، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یو کے میں، جہاں کہیں بھی، وہاں سے لوگوں کو ایک پونزی اسکیم پیش کی جاتی تھی، یا کسی طریقے سے ان کے فنڈز جو ہیں وہ کسی مخصوص اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کر دیے جاتے تھے۔ ڈیجیٹل کرنسی کو پاکستان میں استعمال کرنے کے لیے ریڈ ڈاٹ نام کی ایک اپلیکیشن آ چکی ہے جو آپ کو ایک ورچوئل کارڈ اور ایک اے ٹی ایم ویزا کارڈ فراہم کرتی ہے، اور پاکستان کی اے ٹی ایم مشینز ان ویزا کارڈز کو بطور اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ $2 لاکھ کم و بیش ہماری اب تک کی اطلاع کے مطابق اس کی لمٹ ہے ماہانہ، یہ کوئی 5-6.5 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو یہ پیسہ استعمال کرنے کے لیے پاکستان میں اس نے مختلف اکاؤنٹس بنائے ہوں گے ڈی ڈاٹ کے، یہ ہماری ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔
اور ان ری ڈاٹ اکاؤنٹس کے ذریعے یہ پیسے وہاں سے نکالا کرتا تھا۔ اس ویلاگ میں ہم نے ان 3 لڑکیوں کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ ایک امپورٹنٹ چیز رہ گئی ہے آخری، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ نوجوان جس کا انٹرویو ہم نے ڈیلیٹ کیا، اس کا نام ہم نے اس وقت بھی نہیں بتایا تھا، ابھی بھی نہیں بتائیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوجوان کو جو ہے تحقیقات میں شاید دوبارہ شامل کرنا پڑے۔ اور تراویح کا ٹائم بس اب عشاء کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میں مختصر کرتا ہوں۔ اس نوجوان نے یہ بتایا تھا کہ یہ مارشا سے بھی ملا ہے، جس لڑکی کا نام گونج رہا ہے، اینجلینا کو بھی جانتا ہے۔ اس نوجوان نے یہ بتایا تھا کہ اینجلینا ارمغان کے پاس کام کرتی تھی، اور جو مارشا نام کی لڑکی ہے جس کا تذکرہ مصطفیٰ مقتول کی والدہ نے کئی بار کیا ہے، بارہا کیا ہے، مارشا جو ہیں وہ مصطفیٰ کو ڈیٹ کر رہی تھیں اور ارمغان کی بھی دوست تھیں۔ یہ نوجوان یہ کہتا ہے میں ان دونوں لڑکیوں کو جانتا ہوں، بیشتر بار ان سے ملا ہوں۔ اس کے حوالے سے اس نے ہمیں ان ویلاگز میں تفصیلات فراہم کی تھی۔ تو بہرحال چونکہ میرا آپ سے کمٹمنٹ تھا کہ میں آپ کو ان دونوں ویلاگز کے حوالے سے اپڈیٹ کر دوں گا، سو میں نے کر دیا ہے۔ آپ ذہنی طور پہ تیار رہیے اور میرے لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ پاک ان تحقیقات میں مجھے ثابت قدم رکھے۔ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس، اور اگلی ویلاگز میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دی جائیں گی۔ رمضان المبارک ہے، خاص طور پہ عبادتوں پہ زور دیں، دعاؤں پر زور دیں، اور جتنا وقت ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ عظیم بابرکت چیز ہے قرآن پاک، اور رمضان سے اس کا خاص جوڑ ہے۔ اس کے بعد کی جانے والی دعائیں ہم نے بزرگوں سے سنا، کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیے۔ مجھے خصوصی طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔